السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. ناول ہے نقش ملال، ایپیسوڈ 12. رائٹر ہیں وائبہ فاطمہ، وائس اوور بائی اروا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں. ناول سٹارٹ کرتے ہیں. تب گواہان کی موجودگی میں دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا. سائن کرتے وقت حریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے. بائیں جانب بیٹھے یوسف صاحب نے اس کے گرد بازو پھیلایا تو حریم نے حوصلہ جمع کر کے اپنا آپ جائش کو لکھ دیا. نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بہت خوشگوار ماحول میں لنچ کیا گیا. وقت کی کمی کے باعث جلد ہی رخصتی کی گئی کیونکہ ابھی انابیہ کی بارات آنی تھی. جائش نے اب بڑے حق سے سب کے سامنے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا. بابا میں گاڑی لایا تھا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں. جائش نے یوسف صاحب سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، بیٹا تم لوگ خیریت سے پہنچو، ہم ذرا یہ پھیلاوا سمیٹ کر وقت پر پہنچ جائیں گے. یوسف صاحب نے کہا تو جائش نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حریم کے لرزتے ہاتھ دیکھ کر اس نے سر سے سانس کھینچی. وہ یوسف صاحب سے لپٹی بری طرح رو رہی تھی. بابا آپ مجھے خود سے دور کر کے یہ ٹھیک نہیں کر رہے. گھونگھٹ سے اس کی بسورتی آواز سنائی تو جائش کے لب خوبصورتی سے متبسم انداز میں پھیلے. سدا ہنستے مسکراتی رہو. یوسف صاحب بھی اس کی بے وقوفی پر مسکرائے. وہ عماد، اسما اور سلمہ بیگم سے بھی لپٹ کر یوں ہی ایموشنل ہونے لگی. تب یوسف صاحب نے اسے خود باہر گاڑی تک لائے اور گاڑی میں بٹھا دیا. انابیہ لوگ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے جبکہ تیمور انابیہ اور امتیاز کے پاس تھا. جائش گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھا تو وہ تو جیسے خود میں ہی سمٹ گئی. جائش اس کی احتیاط پر پھر مسکرا دیا، مگر اس کی نازک کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا تو وہ گھونگھٹ میں ہی بری طرح جھنجھلا کر تلملائی. اپنی حد میں رہیے. وہ دانت پیس کر ڈرائیور کا لحاظ کرتی دھیمے لہجے میں گرائی. اب جب کہ بابا نے مجھے اپنی پرنسس کے حوالے سے تمام اختیارات سونپ دیے ہیں تو ان حدود کا تعین بھی اب میں خود ہی کروں گا. وہ سنجیدگی سے انتہائی غیر سنجیدہ بات بولا تو حریم تلملا کر رہ گئی. اسی وقت گھونگھٹ سے ہی اس نے اپنے لمبے ناخن اپنے پہلے سے لپٹے اس کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیے تو الٹا گہرا مسکرایا اور اپنی انگلیوں سے مزید گستاخی کی. ان چھوٹی موٹی تخریب کاری کی کارروائیوں سے تم میرے جنون خیزیوں کو ہوا دے رہی ہو میری جان، اور اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو. بھاری بوجھل سرگوشی میں اس قدر معنی خیزی اور گمبھیرتا تھی کہ حریم کا وجود لرز اٹھا، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزش اسے اس کی لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئی. پورے رستے اس نے اس کی یوں ہی جان چلائے رکھی. آخر حویلی کے ڈرائیو وے پر گاڑی رکی تو حریم نے سکھ کا سانس لیا. سالوں بعد حویلی میں جیسے جگنوں کی بارات اتر آئی تھی. پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. گیٹ کے انٹرسٹ سے لے کر حویلی کے پچھلے حصے تک فل کارپٹ بچھایا گیا تھا کیونکہ رات کو انابیہ کی بارات کا انتظام پچھلے حصے میں کیا گیا تھا. ادھر ادھر دوڑتے ملازم کام میں مصروف نظر آ رہے تھے. حویلی میں حریم کا پرجوش استقبال کیا گیا. لاؤنج کے انٹرسٹ سے ہی پھولوں کی دبیز تہ بچھائی گئی تھی. لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. دیواروں پہ برقی کمکموں کی لڑیوں اور پھولوں سے بڑا سا ویلکم جونیئر سردار لکھا ہوا تھا اور یہ رفیق کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا. رفیق اور امتیاز اپنے سردار اور سردارنی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. امتیاز نے تیمور کو انابیہ کی گود سے لے لیا اور بے تحاشا پیار کرنے لگی. ایک منٹ. جیسے ہی جائش اور حریم نے پاؤں آگے بڑھایا، انابیہ نے اپنے دونوں بازو آگے وا کر کے ان کے آگے آ کر راستہ روکا. کیا ہوا؟ جائش نے حیرت سے پوچھا. اتنی آسانی سے آپ کو انٹری نہیں ملے گی بھیا، پہلے قیمت چکانی پڑے گی کیونکہ ماں بدولت اکلوتی بہن ہے آپ کی، اس لیے جیبیں ہلکی کریں اپنی. جہاں تک مجھے پتا ہے یہ دروازہ رکائی کی رسم غلط جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے نا؟ جائش نے منی خیزی سے آبرو چکائی. رسم تو رسم ہوتی ہے بھیا، چاہے پھر روم کا دروازہ ہو یا لاؤنج کا. اور ویسے بھی آج تو میں نے رخصت ہو جانا ہے، اس سے پہلے ہی یہ رسم کر رہی ہیں. لاپرواہی سے بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کا دل بھر آیا. جیسے ہی حریم نے تسلی دینے کو انابیہ کا ہاتھ پکڑا، ٹھیک اسی ٹائم جائش نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. حریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور تھوڑا سرک گئی. جائش اگنور کرتے ہوئے آگے ہوا اور انابیہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا. ڈونٹ بی سیڈ گڑیا، افروز تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا. حریم نے ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت دیکھی تو انابیہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا. ہم نند بھابھی بعد میں، پہلے ہمیشہ بہنیں رہیں گی کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک بہن کی کمی رہی ہے. انابیہ نے فرتے مسرت سے حریم کو گلے لگایا لیا. لو یو سو مچ بھابھی، اب پلیز میرے بھیا پہ بھی تھوڑا رحم کرنا. انابیہ نے یہ بات آہستگی سے سرگوشی کی جسے سنتے حریم اپنی ہنسی دباتی پیچھے ہوئی اور جائش سے نظر بچا کر اسے آنکھ وینکی. مطلب حریم جائش کی ابھی واٹ لگا کے ہی
اس کی جان بخشے گی۔ انابیہ نے اپنے بھائی کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بےچارگی سے سر ہلایا، جسے دیکھتے ہی حریم کی مسکان گہری ہوئی۔ اب اگر دونوں بہنوں کے مذاکرات پورے ہو گئے ہوں تو کیا یہ ناچیز اندر آ سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے رسم کی، تو یہ لو، جائش نے کہتے ساتھ ہی اپنا والٹ انابیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب خوش؟ او بھیا، لو یو سو مچ۔ انابیہ بھی اس کے گلے سے جھول گئی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ کا ہی گھر ہے، انابیہ کھلکھلائے۔ داعش نے اپنا ہاتھ حریم کے آگے پھیلایا۔ ویلکم ٹو مائی ڈریم لینڈ مائی بیوٹی۔ سب کے سامنے جائش کے اس انداز نے حریم کے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے لرزتا ہاتھ جائش کو پکڑایا، جسے جائش نے مضبوطی سے تھام لیا اور قدم آگے بڑھائے۔ جائش کے ہاتھ کی پرحدت لمس نے حریم کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے جائش زیر لب مسکرایا۔ اندر آ کر اس سے پہلے جائش امتیاز کو حریم کو روم میں لے جانے کا کہتا، بیوٹیشن آگے کیا؟ جائش نے امتیاز سے پوچھا۔ نہیں صاحب، فون کر دیا ہے، بس پہنچنے والی ہے۔ جونیئر کو بیبی روم میں لٹاؤ، کیونکہ وہ ننھی سی جان اب تھک ہار کر مزے سے خواب خرگوش کی مزے لے رہا تھا۔ بیبی روم میں کیوں؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلے کیسے رہے گا؟ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے نینی کا انتظام کروا رکھا ہے، فنکشن تک وہ اسے سنبھال لیں گی۔ اس کے بعد تم جانو، تمہارا گھر، تمہارا جونیئر سردار، اور سب سے اہم تمہارا سینئر سردار، جیسے چاہے سنبھالنا، نو پرابلم۔ اس نے آخری بات اس قدر معنی خیزی سے کہی تھی کہ حریم کی ہتھیلیاں سینے سے تر ہو گئی۔ نہیں، حریم اچانک بولی، میں اور تیمور انابیہ کے روم میں جائیں گے۔ امتیاز، تم تیمور کو انابیہ کے روم میں لے کر چلو۔ انابیہ، ہم نے زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارا، تو یہ چند گھنٹے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ حریم نے اس سے اپنا دامن بچانا چاہا، جسے محسوس کر کے جائش اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوہ شیور بھابھی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے بھی آپ کی موجودگی سے ڈھارس رہے گی۔ اوکے بھیا، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کی وائف کو ادھار لے کر جا رہی ہوں۔ انابیہ نے حریم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ اتنی آسانی سے میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی سردار جی، جب تک اپنی شرائط نہ منوا لوں۔ حریم نے جائش کی پتلی حالت کا مزہ لیتے ہوئے دل میں سوچا اور انابیہ کے روم میں چلی گئی۔ جائش، جو ہونکوں کی طرح منہ کھولے حریم کو جاتے دیکھ رہا تھا، رفیق کی کھی پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں انتظامات دیکھ لوں، ٹائم کم ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جائش نے اپنی خپت مٹاتے ہوئے حویلی کے پچھلے باغ کی طرف قدم بڑھائے۔ افروز فون کر چکا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند معزز رشتے دار تھے، جن میں زیادہ تر بڑی عمر کے انکل اور آنٹی ہی تھے۔ ان کے گھر کا فاصلہ جائش کی حویلی سے تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا۔ جائش نے تمام انتظامات مکمل کروائے، بس شیروانی میں وہ انکمفرٹیبل تھا، اسی لیے اس نے چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جائش روم میں آیا تاکہ وہ شام کے فنکشن کی مناسبت سے چینج کر سکے۔ اس سے پہلے کہ ڈریسنگ روم میں جاتا ڈور ناک ہوا۔ یس سردار جی، اجازت ملنے پر امتیاز اندر آئے۔ ہاں کہو امتیاز۔ وہ سردار جی، حریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی ڈریس لے آؤں الماری سے، انہوں نے چینج کرنا ہے۔ کیا؟ جائش نے تیوری چڑھائی۔ یہ بھی خوب تھا، وہ خود تو چینج کرنا چاہتا تھا، مگر یہ چاہتا تھا کہ حریم آج کی خاص رات کو اسے روسی لباس میں نظر آئے، جس میں وہ اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ تو میری سردارنی ایسے بدلا لے گی مجھ سے؟ پتہ بھی ہے کہ ابھی میں نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، جائش نے دل میں سوچا اور امتیاز سے کہا، اپنی بیوی جی سے کہو کہ اگر انہوں نے چینج کرنا ہے تو خود ہی آ کر اپنے پسند کا ڈریس چوز کرے، نہیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ٹائم کم رہ گیا ہے بارات کا، وہ لوگ اب تو پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا صاحب جی۔ امتیاز روم سے گئی تو جائش نے سر جھٹکا۔ اب دیکھتا ہوں کہ مجھے تڑپانے کے لیے کیا کرے گی میری شیرنی۔ جائش نے الماری سے بلیک شلوار قمیض نکالا اور فریش ہونے باتھ روم میں گیا تھا۔ امتیاز نے منوان جائش کا پیغام حریم تک پہنچا دیا تھا، جسے سن کے انابیہ اور اسے تیار کرتے بیوٹیشن کے چہرے پر معنی خیز ہنسی آ گئی۔ جائیے پیاری بھابھی، آپ کو روم میں بلانے کا اچھا بہانہ ہے ویسے، انابیہ نے حریم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حریم جذبت ہوئی اور لال ببو کا چہرہ لیے انابیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں تمہارے بھائی سے، مگر اتنی آسانی سے تمہارے بھائی کو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ وہ پھر اکڑ گئی۔ ارے ظالم، کس نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑو؟ وہ بیچارے تو جان اور روح سے ویسے بھی خود ہی آپ کے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں گی بھابھی؟ کرنا کیا ہے، اتنی آسانی سے تو میں روم میں نہیں جاؤں گی۔ آپ انابیہ کو تیار کر کے میرے دوپٹے کا سٹائل چینج کر دینا، حریم نے بیوٹیشن سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اتنے میں امتیاز کے ساتھ کوئی خاتون اندر آئی۔ بی بی جی، یہ راستہ ہے تیمور بابا کی گوڈ، آج سے یہ تیمور بابا کی دیکھ بھال کریں گی، آپ بابا کو اسے دے دیں اور تھوڑا آرام کر لیں۔
سردار جی کا حکم ہے۔ امتیاز نے دانت نکالتے ہوئے مانی خیزی سے کہا۔ انابیہ ہوئی ہنس تھی، وہ امتیاز کو گھور کر رہ گئی۔ تبھی کمرے میں سلمیٰ بیگم اور اسما داخل ہوئے تھے، مطلب وہ لوگ گھر سمیٹ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ حریم ماں سے لپٹ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے جلدی سے تیمور کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ بھئی میں تو اتنی سی دیر میں بابا کو مس کرنے لگ گئی تھی، کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ سلمیٰ بیگم نے کہا تو حریم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔